أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، بڑا ہی برکت والا زمانہ چل رہا ہے. آج ذی الحج کی 12ویں تاریخ اور عید کا دوسرا روز ہے. برکت والا زمانہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جمعے والا دن بھی ہے. جمعے کا ایک اپنا الگ نور اور برکت ہے. برکت والا زمانہ چل رہا ہے. یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ عید والے دن وہ دن ہیں جو کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. عید والے دن کھانے پینے کے دن اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. یہی وجہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، اسی لیے روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دنوں میں روزہ رکھنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانے کے دن ہیں، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو کھانے پینے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لے تو اس کا یہ روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے. اس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنا کھانے کے پینے کے دن ہے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں 10ویں 11ویں 12ویں یہ جو عید کے دن چل رہے ہیں یہ اللہ کی مہمانی یعنی میزبانی کے دن ہے. اللہ میزبان ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے جب ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلائی اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی. تو جانور کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تو جانور اللہ کا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جاؤ یہ جانور میں نے گویا تمہیں دوبارہ واپس کر دیا، اب اس کو کھاؤ پیو. اور یہ دن خوشیوں والے دن ہیں، کھانے پینے والے دن. اللہ کو دے دیا تھا جانور، اللہ نے واپس ہمیں کر دیا. تو گویا اللہ میزبان بن کے ہمارے، اللہ ہمیں کھلا پلا رہے ہیں، اللہ ہماری دعوت فرما رہے ہیں. تو اللہ تو فرمائے دعوت، ہم نے تو دعوت نہیں کھانی، ہم نے تو رکھنا ہے روزہ. یہ حرام ہے، حرام. سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز، گناہ اور حرام ہے. 4 دن تو یہی والے ہیں 10ویں سے لے کر وہ دن جب تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. کون سی تکبیر؟ تکبیرات تشریق
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जब तक पढ़ी जाएगी, ये तो 13वीं तक पढ़ी जाएगी, तो 10वीं से लेकर 13वीं तक रोजा रखना हराम है। 4 ये हो गए। और एक ईद उल फित्र का दिन, उस दिन भी रोजा रखना हराम है। तो ईद उल फित्र और इसी तरीके से रमजान, ईद उल फित्र और इसी तरीके से ये 4 दिन। कौन से 4 दिन? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं जिलहज्जा, इनमें रोजा रखना हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत है। इन दिनों में तो बेहतर होगा कि गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं इन दिनों में, एक अपने लिए, एक अपने अजीजों और प्यारों के लिए, और ये गरीबों के लिए। खुद भी खाएं, उनको भी खिलाएं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिन, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, ये दिन खाने पीने के और अल्लाह के जिक्र के दिन है। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये दिन वो दिन चल रहे हैं। तो बहरहाल बड़ा ही बरकत वाला जमाना, ईद वाला जमाना चल रहा है, खाने पीने वाला दौर चल रहा है। हमें ये सबक मिल रहा है, अल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक चलना, ये दीन है। अब अगर कोई शख्स ईद वाले दिन रोजा रख ले, या 11वीं को 12वीं जिलहज्जा आज रोजा रख ले, हराम है उसका ये अमल। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की बतलाई हुई हुदूद से तजावुज किया। रोजे में कुछ नहीं रखा, किसी इबादत में कुछ नहीं रखा, अल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक चलेगा तो सवाब मिलेगा, अल्लाह के तरीके के खिलाफ चलेगा तो गुनाह वाला अमल, रोजा भी गुनाह होगा। अब आप देखें, इन्हीं दिनों में हज भी हमारे भाइयों ने किया। आपने देखा 8वीं जिलहज्जा को हाजियों को के लिए मसनून अमल है, मक्का छोड़ो, मस्जिद हराम छोड़ो, जिसमें एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर। किस तरह लोग खाना काबा मौजूद, हजर अस्वद मौजूद, तवाफ मौजूद, सब छोड़ो, आप चले जाओ मीना की तरफ। मीना जंगल में चले जाओ और जंगल में जाकर नमाजें पढ़ो। 8वीं भी वही, 9वीं भी वही, 10वीं भी वही, 11वीं भी वही, 12वीं भी वही। यहाँ तक कि सुन्नत अमल ये है कि वही रातें भी गुजारी जाए। अलबत्ता अगर तवाफ़ ज़ियारत वगैरह के लिए जाना पड़ता है तो तवाफ़ ज़ियारत करें, फिर वापस आ जाएं। अब अगर कोई कहे मस्जिद हराम जो इतनी बरकत वाली जगह है, मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों चला जाऊं जंगल में, तो हम क्या जवाब देंगे? मस्जिद हराम कुछ नहीं, बैतुल्लाह कुछ नहीं, हजर अस्वद कुछ नहीं, असल तासीर अल्लाह के बतलाए हुए तरीके में, असल तासीर अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक पेशाब भी करोगे तो वो इबादत बन जाएगी। अल्लाह के तरीके के खिलाफ बैतुल्लाह की ज़ियारत भी करोगे, वो भी एक मकरूह अमल बन जाएगी। इस वक्त तवाफ कर रहे होते हैं, गोल घूम रहे होते हैं, आपको पता है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बैतुल्लाह को देखने का नहीं था। गोल घूमते हुए तवाफ करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह को नहीं देखते थे, लिहाजा बैतुल्लाह को देखना मना है तवाफ करते हुए। अब अगर गोल घूमते हुए कोई बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले, इसको तो देखना भी इबादत है, लेकिन तूने शरीयत के बतलाए हुए तरीके के खिलाफ ज़ियारत की है, लिहाजा बैतुल्लाह की ज़ियारत भी मकरूह अमल बन गया। और हुजूर के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक पेशाब करेगा, वो भी इबादत बन गया। अच्छी तरह समेट कर बैठो, कोई छींटे कपड़ों के ऊपर ना पड़ जाएं,
क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशाब से ना बचना ये आम तौर पर अजाब कब्र का बाइस बन जाता है। हुजूर के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक पेशाब किया वो भी इबादत, उनके बतलाए हुए तरीके के खिलाफ बैतुल्लाह की जियारत की है वो भी मकरूह। तो असल तासीर जो है वो किस चीज में है? हुजूर के बतलाए हुए तरीके के अंदर है। लिहाजा हुजूर ने फरमा दिया 10वीं 11वीं 12वीं ये जो ईद के दिन है ये खाने पीने के दिन है। गोया अल्लाह मेजबान है और हमें खिला रहे हैं। हमने जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान किया था और अल्लाह ने वापस हमें कर दिया, जाओ मेरी तरफ से खाओ पियो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। खाना पीने में तो फिर भी थोड़ी सी एहतियात चाहिए। तीसरा काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो दिन है जो अल्लाह के जिक्र के दिन है। अल्लाह का जिक्र इन दिनों में खूब होना चाहिए। इन्हीं दिनों के बारे में तो कुरान मजीद की आयत है फज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, इन दिनों में अल्लाह का खूब जिक्र किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के जिक्र के दिन है तो जिक्र तो खूब होना चाहिए। अगरचे ये दिन अल्लाह की मेहमानी के हैं, मेहमान बने, लोगों को खिलाएं पिलाएं लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है मोमिन जब खाता है खाने के 3 हिस्से करता है। समझे, एक हिस्सा तो खाने का बनाता है और दूसरा हिस्सा अपने पेट में पीने के लिए बनाता है और तीसरा हिस्सा जो बनाता है वो सांस लेने के लिए बनाता है। ये ना हो कि इतना ज्यादा खाओ कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मोमिन का तरीका ये है एक हिस्सा खाने को दो, एक पीने को दो, एक सांस लेने को दो। आज मैं देखता हूँ साइंस ये कहती है बसियार खोरी तकरीबन हर बीमारी का जो जरिया और बाइस है वो बसियार खोरी है। आज साइंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया एक हिस्सा खाने में काफिर की 7 आंतें होती हैं, वो खाता है तो खाता ही चला जाता है। मोमिन तो 3 हिस्से बनाता है अपने खाने के, तो खाने में तो चलो फिर भी किसी दर्जे एहतियात है। ये दिन खाने पीने के हैं एहतियात के साथ, लेकिन जिक्रुल्लाह तो खूब इन दिनों में होना चाहिए क्योंकि ये दिन अल्लाह के जिक्र के भी हैं। अब इन्हीं दिनों की मुनासबत से मैं बार बार जिक्र कर चुका आपके सामने, ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं 1-2 वाक़े जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बयान फरमाए हैं वो जरा जिक्र करना चाहता हूँ। मकसद ये होता है अल्लाह ताला जब कोई वाक़या कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं, याद रखिए कुरान मजीद कोई किस्से कहानियों की किताब तो है नहीं, वो तो हिदायत के लिए। और अल्लाह जो किस्से वाक़े बयान फरमा रहे हैं उसका मकसद ये होता है तुमने इनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तुमने इनसे नसीहत पकड़नी है इन किस्सों से, इसलिए अल्लाह ताला वाक़े बयान फरमाते हैं। एक वाक़या जो बड़ी तफसील के साथ खुतबे में मैंने कुछ आयतें भी आपके सामने तिलावत की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा अपने वालिद के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया यानी अंबिया के भी बाप कहलाते हैं, ये लक़ब है अबुल अंबिया। क्यों? क्योंकि आपके बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, नीचे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये जितने भी नबी आ रहे हैं हजारों की सैकड़ों की तादाद में, ये हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से।
اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ البتہ ایک نبی سیدنا محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے آج تک یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے آنے سے پہلے وہ بیان کیا کرتے تھے یہ نشانیوں والا نبی آنے لگا ہے، ظہور ہونے والا ہے۔ لیکن جب آئے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے ہمارے جتنے نبی آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کہاں سے آ گئے؟ تو ادھر سے ہے ہی نہیں ہے، تو ہماری تو لڑی وہ چلی آ رہی تھی، انکار کر دیا۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے ہی آپ کو نبی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے انکار کر۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ ان کے والد کون ہیں؟ ابراہیم، وہ انہیں کی اولاد میں سے آئے، اسی لیے لقب ملا ان کو ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ یہ تو ابو الانبیاء ہیں اور والد ہیں کافر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اللہ تعالیٰ نے مکالمہ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ فرمانے لگے اپنے والد کو، اللہ تبلیغ کا انداز دیکھے کیسا اختیار فرمایا۔ ہمیں بھی سبق ملا کہ اس انداز میں تبلیغ کرنی ہے۔ کیا سبق میں کیا مکالمہ ہوا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہیں، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جی آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ باپ کون؟ کافر، مشرک، بلکہ بتوں کو بنانے والا، بناتے تھے بتوں کو باپ وہ، تو آپ ان کو بناتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیٹے جو ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، نبی آپ کر دیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت ہی زیادہ سچ بولنے والے اور نبی تھے۔ اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد رکھیں جو ان کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، اذ قال لأبی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے یا اباتی، کتنے پیار سے، والد کافر، خود ابو الانبیاء، اے ابا جان، یا اباتی کیا ترجمہ؟ اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں اے ابا جان؟ پھر فرمایا یا اباتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کو اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یا آباتی، پھر تیسری دفعہ پھر فرمایا اے ابا جان، آپ جو شیطان کی اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، دراصل شیطان کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ طریقہ شیطان نے سکھلایا ہے۔ یا اباتی، اے ابا جان، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اس طریقے سے تو آپ کے ہی اس طریقے سے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے اور اللہ کے عذاب میں کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔
ابا جی، اے ابا جان، مجھے اس چیز کا بڑا خطرہ لگ رہا ہے۔ یہ تبلیغ فرما رہے ہیں والد کو جو کہ کافر ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جو کہ نبی ہے، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء۔ بار بار کیا فرمایا؟ یا اباتی، یا اباتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ ایک مسلمان اور پھر نبی ہمیں یہ سبق دے دیا، جب تبلیغ کرے وہ شائستگی کو اپنے سامنے رکھے، بڑے سلیقے کے ساتھ اس کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ بالخصوص اپنے گھر کے اندر اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی دین والا ماحول بن جائے، اس کو چاہیے ابو الانبیاء کی سنت کو پکڑ لے۔ والد کافر، یہ ابو الانبیاء، اے ابا جان، اے ابا جان۔ یہ تو نبی اور مومن کا سلیقہ تو یہ ہوا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور کافر کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باپ نے جب یہ بات سنی، قال اراغب انت عن آلہتی، میرے معبودوں سے مجھے چھڑانا چاہتا ہے؟ اے یا ابراہیم، میرے معبودوں سے مجھے تو چھڑانا چاہتا ہے؟ سن میری بات، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر مار دوں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کافر کا طریقہ، وہ نبی کا سلیقہ۔ ہمیں اللہ نے یہ ترتیب بتلا دی کہ اگر تبلیغ کرنی ہے بالخصوص اپنے گھر والوں میں، تو طریقہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے تبلیغ کرنی ہے، سمجھے؟ یہ طریقہ ہمیں سکھلا دیا۔ پھر جو بیٹے کے ساتھ مکالمہ ہوا، خواب میں بار بار دکھلایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سمجھ گئے نبی کا خواب وہی ہے، مجھے حکم ہو رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ اب ایک طریقہ تو یہی تھا، کیا بیٹے کو پکڑتے، زبردستی اس کو لٹاتے، گلے پہ چھری چلا دیتے، یہ اللہ کا حکم، اس کی خلاف ورزی تو ہو نہیں سکتی، زبردستی ذبح کر دیتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن کیا خدا کی قسم طریقہ اپنایا تبلیغ کا اور سمجھانے کا؟ کیا طریقہ اپنایا؟ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر دیا؟ میں تو، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تجھے ذبح کرنے کا۔ فانظر ماذا ترى، تو بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا مانا اے میرے پیارے بیٹے، تو بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو یہی تھا نا، زبردستی پکڑتے، لٹاتے، چھری چلا دیتے کہ بھی اللہ کا حکم ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو خود ہی مجھے بتلا، اللہ حکم دے رہے ہیں تو کیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ تو ہی مجھے بتلا۔ بیٹا جس کی پشت سے سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا ہوگا؟ چلے گا ابا جی، جب اللہ کا حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہو رہا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر دیجئے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ میرے اللہ کی رحمت کے بھروسے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ الثانوی عامر رحمۃ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ یعنی اشارہ کر دیا میرا کمال، میرا تکبر، میری بڑائی نہیں، اللہ کے بڑے بڑے صبر کرنے والے موجود ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا۔ میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہا نا، کہ بڑائی بھی نہیں آئی۔ کیا طریقہ، کیا سلیقہ نبی کا تبلیغ کرنے کا۔ اور آگے سے بیٹے کو دیکھیں۔ اچھا، ہمیں ایک سبق یہ بھی مل گیا
کہ جب اللہ کا اور نبی کا حکم آ جائے ہمارے اندر ایک بڑی برائی ہے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. مفتی صاحب ذرا سمجھا دیں، کوئی ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. مانا جب تک سمجھ نہیں آئے گی تب تک عمل نہیں کریں گے. ہمیں سبق دے دیا جب اللہ کا نبی کا حکم آ جائے، سمجھ آئے یا نہ آئے آنکھیں بند کر کے عمل کرو. ورنہ سوال یہاں نہیں بنتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کا، ابا جی مجھے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں نے کوئی کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے کوئی بم دھماکہ کرا دیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کیوں ذبح ہو جاؤں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا جرم تو مجھے بتلا دیں. یہ سوال نہیں کی. نہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا نہ اسماعیل علیہ السلام نے. عقلی طور پر آپ دیکھیں تو ذبح بنتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں رہتی، اس میں چوں چرا کی. اور دوسرا ہمیں سبق یہ بھی مل گیا، کیا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے مومن کو بھی ہر قسم کی قربانی دے دینی چاہیے. مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو. اے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیا یا میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے. جہاں بھی اگر چلی گی، جہاں دی ہوئی انہی کی تھی. حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. اگر مر بھی گئے تو جان بھی تو انہوں نے دی تھی، انہوں نے اپنی چیز واپس لے لی ہے، تو میرا کیا کمال ہے؟ جان بھی دے دے پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا. اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو مال بھی تو انہی کا دیا ہوا تھا. وہ کون سا ہم اپنے والدہ کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ ہم تو نہیں لے کر آئے تھے. تو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. اور اللہ ہی کا مال اگر اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کر دیتے ہیں اور پھر بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں، ہمیں ثواب اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یہ ان کی کمال عنایت ہے. ورنہ ہم تو پیچھے سے نہیں لے کر آئے تھے مال. تو اللہ نے دیا تھا مال بھی، جان بھی اللہ نے دی ہے. تو ہمیں سبق یہ مل گیا جیسے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا، تو شریعت کے حکم کے آگے تمہیں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، چاہے وہ حکم کیسا ہو. اور دوسرا تبلیغ کا طریقہ بتلا دیا. آج ہمارے تبلیغی بھائی، میرا رائے میں کئی دفعہ الحمدللہ جانا ہوا، بھائی جب ہمیں کارگزاری سناتے ہیں خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسے مسجدوں سے گھروں سے دھتکارا جاتا ہے، دھکے دیتے ہیں، پینے کے لیے چھپڑ ہوتے ہیں پانی کے، کئی جگہوں پہ پانی نہیں ہوتا، اور مسلمان کہلانے والے کلمہ نہیں پڑھ سک رہے، کلمہ نہیں آ رہا، نماز روزہ تو دور کی بات ہے. پھر کیسے اذیتیں، تکلیفیں کتنے مجاہدے برداشت کر رہے ہیں. وہ تھپڑ مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور آگے سے کتنی شائستگی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں. یہی ترتیب ہمارے بڑے حضرات سکھلا کر چلے گئے کہ تبلیغ کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات اپنی سمیٹتا ہوں. بات یہ ہے، باپ سے بات کرنے کا ادب بھی ہمیں سکھلا دیا. باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیا کہ اے ابا جان شیطان کی عبادت، اے ابا جان بتوں کی عبادت ہے، اے ابا جان، اے ابا جان. توہین باپ اگر کافر بھی ہو، باپ ہی ہوتا ہے، اس کی کرنی جائز نہیں ہے. اگرچہ اگر کوئی وہ شریعت کے خلاف بات کرے، بات تو نہ مانے لیکن توہین بھی نہ کرے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، یہ دادا جی علیہ رحمت گھر تشریف لائے. میرے پردادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت جی 61 پہ وفات ہے. اس سے پہلے پردادا جی کی وفات سے پہلے
مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع علیہ رحمت تشریف لائے۔